الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين أول خلق الله وخيار خلق الله وحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر بزرگوں دوستوں بھائی بہنوں الحمدللہ نماز میں جو اذکار جو تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں مختصر طریقے سے اللہ کی توفیق سے ان کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں خوش و خضواری نماز نصیب فرمائے سلام پھیرنے کے بعد بھی الحمدللہ یہ ہماری نماز جو ہے عجیب و غریب اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے نماز کے بعد بھی اذکار ہے اور ایک بات ضرور ذہن میں رہے ہمارے نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے بہت مبارک وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے جو ٹائم ہے اور جن موقع کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک ٹائم اور ایک وقت یہ نماز کے بعد کا بھی ہے رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں وہ بھی بڑا نورانی ٹائم ہوتا ہے لیکن فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد کا بھی جو ٹائم ہے وہ بھی بہت برکت والا بہت رحمت والا اور اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے لہذا ہمیشہ نماز کے بعد کچھ ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نماز کے بعد کچھ توبہ استغفار نماز کے بعد کچھ دعا جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہو اس کے اعتبار سے ہم اس کی عادت ڈالیں سلام پھیر کر فوراً اٹھ کر چلے جانا یہ ذرا مناسب نہیں ہے قیمتی ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے دعا اور اذکار کا ٹائم ہوتا ہے بہت ایمرجنسی کام ہو بہت زیادہ انسان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے ایسی مجبوری کے وقت اگر وہ سلام پھیر کر چلا جا رہا ہے پھر بھی چلتے چلتے کچھ پڑھتے ہوئے جائے تو بہتر ہے اور اگر ٹائم ہے تو کچھ بیٹھے وہاں پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک نماز پڑھنے کے بعد انسان اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے یا اگر جگہ بدل کر مسجد ہی میں کسی اور جگہ چلا گیا وہاں بیٹھ گیا تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا مستقلاً فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے
یا مسجد سے باہر نہ چلا جائے۔ باقی جب تک وہ مسجد میں رہے گا، اسی جگہ ہو، اسی جگہ پر، یا جگہ بدل کر مسجد ہی میں رہا ہے تو اس جگہ بھی ترمذی شریف کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جگہ بھی بدل دی ہو تب بھی انشاءاللہ فرشتے کی یہ دعا اور نماز کے بعد کا جو فضیلت ہے وہ اس سے انشاءاللہ فوت نہیں ہوگی۔ تو خیر، اب نماز کے بعد کیا اذکار ہیں؟ سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز کے بعد فوراً سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر اس کے بعد دعا مختصر سے ہم مانگتے ہیں نمازوں کے بعد، خاص کر وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں پڑھنا ہوتی ہے، ان میں مختصر دعا فوراً مانگ لی جاتی ہے، جس میں یہ دعا بہت مشہور ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، ہماری ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، اعمال کی سلامتی، جسم کی سلامتی، بہت ساری ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیوں کے محتاج ہیں، ہر چیز میں سلامتی، وہی سلام ہے، وہی سلامتی دینے والے ہیں، وہ ہم کو سلامتی دیں گے، ہماری حفاظت فرمائیں گے، ایمان، اعمال، جسم وغیرہ کی، گھروں کی، بچوں کی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، تو ہی ہماری سلامتی اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی محافظ حقیقی ہیں اور وہی سلامتی دینے والے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے۔ آپ سلامتی دیں گے، آپ حفاظت فرمائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت سے محفوظ رہ سکیں گے، صحیح سلامت قائم رہ سکیں گے، بلکہ ہمارا ایمان بھی آپ ہی کی برکت سے اور آپ ہی کے مدد سے محفوظ رہے گا۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ 1 منٹ کے اندر بیٹھے بیٹھے ہمارے اندر، جسم کے اندر ہماری صحت و تندرستی میں کیا فرق آ جائے اور بیٹھے بیٹھے کیا حالت ہو جائے، اس پر بھی ہم کو قدرت نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے پیرالائز ہو گیا، رات کو سوتے اچھے صحیح سالم ماشاءاللہ بالکل تندرست، صبح اٹھے بیمار ہو گئے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ قادر مطلق ہوتے ہیں، تو اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ سلامتی عطا فرماتے ہیں، تو ہم کو ہر چیز میں سلامتی ملتی ہے۔ لہذا یہ دعا نمازوں کے بعد مانگیں گے اور مانگنے کی عادت ڈالیں گے تو اللہ انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائیں گے۔ تبارکتا، تبارکتا یہ لفظ جو ہے جگہ جگہ آتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تبارکا، تبارکا کا معنی ہوتا ہے بہت برکت والا، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت برکت والے ہیں۔ اللہ کا پاک نام ہی لینا برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کا جس کی زبان کو نام آ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زبان پر آ گیا، اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اس کی زبان پر آ گیا، بس اللہ کے نام کے اندر برکت ہی برکت ہے، مجسم اللہ کی ذات برکت ہے، انہی کی طرف سے برکتیں ہم کو ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں۔ لہذا تبارکتا، آپ بہت برکت والے ہیں، یا ذی الجلال والاکرام، اے عظمت اور بزرگی والے، یا ذی الجلال والاکرام یہ بھی بہت محترم شان جملہ ہے، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، بہت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے بہت قیمتی کلمہ ہے۔ لہذا یہ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو ہم ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اگر ہم پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد، باقی فجر اور مغرب کے بعد تو 10 مرتبہ بھی آتا ہے، باقی ہر نماز کے بعد
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا یہ دعا بھی اگر ہم ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، فوراً نماز کے بعد استغفار پڑھا، اللہم انت درود شریف بھی ساتھ میں ملا لیں۔ درود شریف ہی کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیشہ درود شریف اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیں، بلکہ درود شریف ابتدا میں، درمیان میں اور انتہا میں۔ البتہ ایک ادب ہے دعا کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ فضائل درود شریف میں ایک جگہ حضرت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اللہ کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، واللہ ہمارے حق مالک اور معبود برحق ہیں، لہذا دعا کے شروع میں بھی سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ لہذا جہاں پر یہ آتا ہے کہ دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہی ہم یہ سمجھیں کہ پہلے حمد و ثنا اور اس کے بعد فوراً درود شریف۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ حمد و ثنا سب کو معلوم ہے، اللہ کی حمد کے لیے کوئی بہت مشکل الفاظ ہم کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ سب کو یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین سب کو یاد ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا آ جاتی ہے۔ تو خالی اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اس کے بعد فوراً درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ شروع میں حمد ہو گئی اور اس کے بعد درود شریف ہو گیا، تو کم از کم مختصر سے حمد بھی شروع میں ہم دعا کے ابتدا میں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تو دعا کی ابتدا میں شروع کے اندر اللہ کی حمد ہو، پھر چوتھا کلمہ ہو اور پھر یہ دعائیں ہوں، درود شریف ہو شروع کے اندر۔ تو حمد کے بعد سب سے پہلے درود شریف، اور درود شریف کے بعد پھر یہ اللہم انت السلام ہے، اور اسی طریقے سے دوسری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی مذاکرہ ہوگا، تو ابھی مختصر یہ دو دعائیں ہم ذہن میں رکھیں۔ استغفر اللہ نماز کے بعد 3 مرتبہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، الحمدللہ سب کو یاد بھی ہے، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ 3 دعائیں آج کے مجلس کا ایک سبق ہم سمجھیں، اور اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں یہ دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہیں ہے تو اس کو ہم فوراً نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نمازوں کے بعد یہ اذکار بھی ہم پڑھا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذاکرین میں شامل فرمائے، اللہ سے دعا کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ابھی جب مرحومہ کا جن کی انتقال کا اعلان ہوا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، تمام مرحومین مرحومات کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے معاملے کو اللہ آسان فرمائے، قبر کے سوال جواب کو آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے ان کی اور تمام مرحومین مرحومات کی، ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ریاض الجنہ بنا دے، اور اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ تمام ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کو، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، اور ہمارے تمام رشتہ دار، تمام مومنین مومنات کو، ہمارے تمام اساتذہ مشائخ کو اللہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نقطے پر کلمے والی موت، حسن خاتمے والی موت، اپنے رضا والی موت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔